الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم صدق اللہ العظیم۔ الف لام میم یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی، اور آخرت پر وہ مکمل یقین رکھتے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے رب کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنایا ہے ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ آج سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے اور اس کی پہلی 7 آیات کا انشاءاللہ درس ہوگا۔ سورہ بقرہ کا نام سورہ بقرہ کیوں ہے؟ تو اس کے اندر گائے کے ذبح کرنے کا ذکر ہے جو انشاءاللہ اپنی جگہ پر آ جائے گا۔ یہ مدنی صورت ہے اور مدنی سے مراد یہ ہے کہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اگرچہ اس کی کچھ آیات مکہ میں حج کے وقت بھی نازل ہوئی ہیں، مگر مفسرین اس کو بھی مدنی ہی فرماتے ہیں، اور یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی صورت ہے۔ مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے یہ نازل ہونا شروع ہوئی اور مختلف زمانوں میں اس کی مختلف آیات وہ نازل ہوتی رہیں، اور اس کی ایک آیت جو اس کی آیت نمبر 281 ہے 281، وہ قرآن کریم کی سب سے آخری آیت ہے۔ اس صورت کے فضائل ہیں جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی صورت ہے، اس کے اندر بہت زیادہ شرعی احکام ہیں، اور ایک حدیث میں آتا ہے جو کہ مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 7487 کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اس سورت کے بارے میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اس کے فضائل میں لکھی گئی ہیں۔ ایک بات میں یہاں یہ عرض کر دوں کہ جو پہلے دروس میں بات عرض کی کہ قرآن کریم کا سیکھنا، اس کی تفسیر کا پڑھنا، یہ ایک خاص کام ہے جس کے لیے بہت محنت چاہیے ہوتی ہے، تو اس کا ایک اندازہ ہم اس صورت سے کر سکتے ہیں کہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سورہ بقرہ کو تفسیر کے ساتھ پڑھا تو اس میں 12 سال لگے تفسیر کے ساتھ پڑھنے میں، اور ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہوں نے یہ سورت 8 سال کے اندر پڑھی۔ بہرحال یہ سورہ بقرہ ہے اور ہم انشاءاللہ اس کو شروع کرتے ہیں۔ ترجمہ میں نے شروع میں عرض کر دیا۔ سب سے پہلے الف لام میم آتا ہے، تو الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں جو بہت سی صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، جیسے الف لام میم ہے، حا میم ہے وغیرہ، اور ان میں سے ہر ایک حرف کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے اور ساکن پڑھا جاتا ہے، اور ان کو حروف مقطعات اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو الگ الگ جدا جدا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ ان سے کیا مراد ہے؟ تو اس کے اندر مفسرین نے کافی بحث کی ہے، مگر جمہور صحابہ اور تابعین اور اکثر علماء یہ فرماتے ہیں
کہ یہ حروف جو آتے ہیں صورتوں کے شروع میں یہ راز ہیں، اور یہ ایسے راز ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ایک راز کے طور پہ دے دیا گیا ہو، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تبلیغ ہمیں نہیں کی، امت کو نہیں بتایا، تو یہ ایک راز ہے۔ اور اکثر صحابہ جیسے حضرت صدیق اکبر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کا یہی عقیدہ تھا کہ یہ اللہ کے راز ہیں، ہمیں ان پر ایمان لانا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، اور جس طرح آئے ہیں اسی طرح ان کی تلاوت کرنی چاہیے، مگر ان کا مطلب کیا ہے اس کی فکر وغیرہ میں پڑھنا درست نہیں ہے، اور بلکہ یہ حروف متشابہات میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں کہ ان کی مراد کیا ہے، جیسے قرآن میں آتا ہے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، یعنی ان باتوں کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ بہرحال یہ سورت کے شروع میں آتے ہیں ذالک الکتاب، ذالک دور کی چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور قریب کی چیز کے لیے ھذا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اب یہ قرآن کریم تو ہمارے ہاتھ میں ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ کتاب، مگر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ کتاب، ذالک الکتاب، وہ کتاب، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کے بارے میں ایک بات علماء نے لکھی ہے کہ اس میں یہ اشارہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے سیدھا راستہ مانگا، اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کا جواب یہ سارے کا سارا قرآن کریم ہے کہ ہم نے تمہاری دعا سن لی اور اب اس قرآن کریم کو بھیج دیا، اب اس کے اندر وہ ساری ہدایت ہے، وہ سیدھا راستہ ہے جو تم مانگتے ہو۔ تو اس لیے یہاں پہ ذالک الکتاب، وہ کتاب آیا ہے، اور ھذا الکتاب یہ نہیں آیا۔ اس کے بارے میں مولانا ادریس صاحب یہ بھی لکھتے ہیں کہ قرآن کریم اگرچہ صورت کے لحاظ سے تو ہمارے قریب ہے، یعنی ہم نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، ہمارے قریب ہے، مگر اس کے اندر جو راز ہیں، جو اس کے حقائق ہیں، وہ ہماری عقل سے، ہمارے فہم سے بہت بعید ہیں، دور ہیں، اس لیے ھذا کے بجائے ذالک لائے، جو کہ دور کا اشارہ ہے۔ واللہ عالم۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ یہاں پر کچھ بات عرض کرنی ہے جو کہ بہت اہم بات ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ متقین، متقی لوگوں کے لیے، متقی سے کیا مراد ہے؟ تقوی رکھنے والا، تقوی سے کیا مراد ہے؟ اس پہ میں تھوڑی تفصیل عرض کرتا ہوں۔ آج کے زمانے میں ایک بہت بڑی مسکنسیپشن یہ بن گئی ہے کہ متقی اس کو کہتے ہیں جو عبادت بہت زیادہ کرتا ہے، بہت زیادہ نماز پڑھتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، حج کرتا ہے، عمرے کرتا ہے، اور نفل اعمال کثرت سے کرتا ہے، تو اس کو لوگ کہتے ہیں بڑا متقی ہے۔ حالانکہ شریعت جب تقوی کا لفظ لاتی ہے، میں آگے انشاءاللہ مثال دے دوں گا، تو جہاں جہاں یہ لفظ آتا ہے تقوی، اس سے مراد یہ نہیں ہوتی جو ہم سمجھتے ہیں، بلکہ متقی کہتے ہیں بچنے والا، گناہوں سے بچنے والا، اس کو متقی کہتے ہیں، اور زیادہ اعمال کرنے والا اس کو متقی نہیں کہتے۔ اس کی مثال میں اپنی طرف سے سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ ایک شخص مثال کے طور پہ نماز پڑھتا ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد وہ نفل بھی پڑھتا ہے، ذکر بھی کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ گانا سن لیتا ہے یا کوئی اور گناہ کا کام کر لیتا ہے، تو شریعت اس کو متقی نہیں کہے گی، تقوی والا نہیں۔ اس کے برعکس ایک شخص ایسا ہے کہ وہ صرف فرض نماز پڑھتا ہے اور سنت جو ضروری ہے وہ پڑھتا ہے، کوئی نفل نہیں پڑھتا، کوئی ذکر نہیں کرتا، کوئی تلاوت نہیں کرتا، مگر ساتھ ہی وہ کوئی گانا بھی نہیں سنتا اور کوئی گناہ بھی نہیں کرتا، تو اس کو شریعت متقی کہتی ہے۔ تو متقی کہتے ہیں گناہوں سے بچنے والا، اس کو متقی کہتے ہیں۔ زیادہ عبادت کرنے والا اس کو متقی نہیں کہتے۔ یہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی مسکنسیپشن پھیلی ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے لوگ گناہوں سے بچنے کی اتنی کوشش نہیں کرتے، البتہ نفل اعمال کی بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ اس سے مراد کوئی نفل اعمال کی نعوذ باللہ
ان کی ویلیو کم کرنا ہرگز ہرگز نہیں ہے، استغفر اللہ، بلکہ ایک بات سمجھانا مقصد ہے کہ متقی سے مراد گناہوں سے بچنے والا، اس کو تقوی والا کہتے ہیں، متقی کہتے ہیں۔ اب میرے پہ یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہ بات میں کہاں سے کہہ رہا ہوں، تو یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ تم گناہوں سے بچو، جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ان سے بچو، ناجائز چیزوں سے بچو، تو تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والے شخص ہو جاؤ گے، سب سے زیادہ متقی نیک ہو جاؤ گے۔ تو یہاں پہ یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ زیادہ اعمال کرو، زیادہ یہ اس طرح کی چیزیں کرو، نفل کی کثرت کرو تو تب تم سب سے زیادہ عبادت گزار شخص بن جاؤ گے، بلکہ فرمایا اتق المحارم، حرام چیزوں سے بچو، گناہوں سے بچو، تو تم سب سے زیادہ لوگوں میں عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اور یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، اور اس کی سند درست ہے، ضعیف نہیں ہے۔ اس میں ایک اور چیز بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ گناہوں سے بچنا اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اس سے اگلی مسکنسیپشن وہ بھی بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ کن گناہوں سے بچنا۔ تو جب اکثر لوگوں سے پوچھتے ہیں آگے پیچھے کہ بھائی کبیرہ گناہ کون سے ہیں جن سے بچنا چاہیے، تو کوئی کہتا ہے 5، کوئی کہتا ہے 10، کوئی کہتا ہے 15، بس یہ بڑے بڑے گناہ جو ہیں یہ کبیرہ گناہ ہیں۔ اب یہاں یہ موقع نہیں، الگ سے کبھی زندگی رہی تو میں عرض کروں گا، تو یہاں میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ کبیرہ گناہ یعنی وہ گناہ جو کوئی انسان کرے تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ اگر بغیر توبہ کے مر جائے تو اس کو جہنم میں جانا پڑے گا، اور اپنے حصے کی سزا کاٹ کر پھر اس کو جنت میں آنا پڑے گا۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو معاف فرما دیں تو وہ ایک الگ بات ہے۔ کبیرہ گناہ جو بڑا گناہ ہوتا ہے، جس کو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، اور کوئی کر لے تو جہنم کی وعید اس کو سنائی، اس کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے۔ تو کبیرہ گناہ جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں ان کی تعداد 70 سے اوپر ہے، 70 سے اوپر ہے۔ تو جب ایک شخص کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے تو وہ اس کو پھر چھوڑے گا کیسے، یا اس کو پتہ کیسے چلے گا؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ پہلے یہ سیکھا جائے کہ کبیرہ گناہ ہیں کون کون سے۔ جب وہ سارے ہمارے سامنے آ جائیں اس کے بعد پھر ایک شخص دیکھ سکتا ہے کہ میں ان میں سے کون کون سے گناہ کرتا ہوں اور کون کون سے گناہ نہیں کرتا، اور پھر وہ ان سے بچ سکتا ہے۔ اس کی پوری فہرست ہے، اس کی پوری لسٹ ہے، کوئی کسی کو چاہیے تو وہ انشاءاللہ بتا دے، میں اس کو الگ سے بھیج دوں گا۔ تو یہ بات عرض کرنا مقصد تھی کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ بچنے کو، ایک بات۔ اور دوسری بات بچنے کے ساتھ ہی کس سے بچنا؟ تو کبیرہ گناہوں سے بچنا، اور پھر یہ عرض کر دیا کہ کبیرہ گناہ 70 سے اوپر ہے۔ اس میں مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ بات لکھی ہے، وہ انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ تقویٰ اس کے بھی درجات ہوتے ہیں، مختلف درجات ہوتے ہیں۔ تو اور یہ سارے درجات قرآن کریم میں لکھے ہوئے ہیں، میں اب یہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ پہلا درجہ یہ ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، وہ درجہ یہ ہے کہ انسان کفر سے توبہ کرے اور اسلام کے اندر داخل ہو جائے، کلمہ پڑھ کے داخل ہو جائے۔ تو یہاں تقویٰ سے مراد یہ ہے کہ کفر سے بچ جائے اور اسلام میں داخل ہو جائے، یہ پہلا درجہ تقویٰ کا۔ دوسرا درجہ کہ کبیرہ گناہوں سے بچے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا، یہ دوسرا درجہ، کبیرہ گناہوں سے بچے اور صغیرہ گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کرے، اور ان کے اوپر اصرار نہ کرے، ضد نہ کرے۔ تو جیسے قرآن کریم میں آتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، تو جب یہاں پہ تقویٰ آتا ہے تو یہاں تقویٰ سے مراد یہ والا تقویٰ ہے۔ اور اسی طرح عام شریعت کے اندر جہاں جہاں تقویٰ کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے یہ معنی مراد ہوتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں۔ اور اسی کی حقیقت ایک حدیث میں آتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے، تو انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے امیر المومنین، کہ آپ کبھی کسی ایسے راستے سے گزرے ہیں جہاں جھاڑیاں ہوں، جہاں کانٹے ہوں، اس طرح کا راستہ ہو؟ تو فرمایا کہ میں گزرا ہوں۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، پھر آپ نے اس وقت کیا کیا؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا دامن بچایا،
یعنی اپنی قمیض کو بچایا اور بچا بچا کر میں کانٹوں کے درمیان سے نکلتا رہا اور میں نے اس کی کوشش کی. تو ابی بن کعب نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، یہی تقوی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی سے بچنے کے لیے اپنی پوری ہمت اور پوری طاقت لگا دینا، اس کو تقوی کہتے ہیں. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. تو ڈرنے والا کیا ہے اور تقوی کسے کہتے ہیں؟ جو گناہوں سے بچے. یہ میں نے عرض کر دیا. تو یہ تقوی کا دوسرا درجہ ہے. ایک تقوی کا تیسرا درجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ دل کو ہر ایسی چیز سے بچا لیا جائے جو اللہ سے غافل کر دیتی ہو، جو چیز بھی اللہ سے دور لے جاتی ہو، غافل کرتی ہو، اس سے بچایا جائے. اب یہ بھی قرآن کریم کے اندر ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. تو ڈرنے کا حق کیا ہے؟ کہ اللہ کا خوف دل میں آ جائے، اس کی محبت دل میں آ جائے اور انسان گناہوں سے بالکل دور چلا جائے، گناہوں سے بچ جائے. اور اس کے بارے میں ایک یہ بات بھی عرض کرنا مناسب محسوس ہوتی ہے کہ یہ جو 3 درجات ہیں جو میں نے عرض کیے، اس میں جو آخری درجہ ہے کہ دل ہر چیز سے محفوظ ہو جائے جو اللہ سے غافل کر دیتی ہو، یہ درجہ احسان ہے. اور یہ درجہ احسان اللہ والوں کی صحبت، حضرات صوفیاء کرام کی صحبت سے عام طور پہ یہ چیز نصیب ہوتی ہے. اس لیے صوفیاء یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک تقوی اور ایمان کی یہ شکل بھی ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی طبیعت میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے. یعنی انسان کی طبیعت وہ دین بن جائے، جو دین کا حکم ہے وہ انسان کی طبیعت بن جائے. تو یہ بھی تقوی کا ایک درجہ، جیسے میں نے عرض کیا کہ انسان کے دل میں سے اللہ کا غیر نکل جائے اور صرف اللہ تعالیٰ کا دھیان، اس کی محبت، اس کا تعلق آ جائے اور انسان کی طبیعت شریعت کے مطابق بن جائے. یعنی جو اللہ کا حکم ہو وہ ہمیں بھاری محسوس نہ ہو، بلکہ یوں محسوس ہو کہ یہ ہمارے دل کی بات ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص گرمی میں باہر سے اندر آتا ہے اور اس کو بہت زیادہ پیاس لگی ہوتی ہے، اور ایک شخص اس کو فوراً پانی کا گلاس، اچھا ٹھنڈا پانی کا گلاس اس کے سامنے رکھ دیتا ہے. تو وہ شخص، پہلا شخص یہ بولے گا کہ یہ تو میرے دل کی بات تھی کہ کوئی اس وقت مجھے ٹھنڈا پانی لا دے، تو میرے کہنے سے پہلے ہی تم نے مجھے یہ پانی لا دیا، تو یہ تو گویا میرے دل کی بات ہے. تو یہ تقوی کے درجات ہیں جو میں نے عرض کر دیے. ہدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو تقوی والے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کی کوئی خاص خاص باتیں، کوئی خاص کریکٹرسٹکس وہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، وہ یقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی یہاں پہ. سب سے پہلی بات کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. ایمان کے بارے میں تھوڑی بات کرنا انشاءاللہ یہ فائدہ مند رہے گا، خاص طور پہ آج کل کے زمانے میں. ایمان کہتے ہیں، اس کی تعریف آگے آ جاتی ہے، امام طحاوی نے لکھی ہے. چلے میں بعد میں عرض کرتا ہوں. پہلے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ غیب کسے کہتے ہیں، کیونکہ ہم نے ایمان لانا ہے غیب کے اوپر. غیب اس کو کہتے ہیں کہ وہ چیز جو انسان اپنی عقل سے اس کو نہ سوچ سکے، عقل سے. اور دوسرا جو انسان کی حواس خمسہ ہیں، یعنی دیکھنا، سننا، چکھنا، سونگھنا وغیرہ، ان سے بھی وہ ان چیزوں کا ادراک نہ کر سکے. یعنی وہ چیزیں آنکھ سے نظر نہ آئیں، کان سے سنائی نہ دیں، زبان سے ہم ان کو نہ چکھ سکیں، ہاتھ لگا کر ان کو معلوم نہ کر سکیں، ان چیزوں کو غیب کہا جاتا ہے. تو ان باتوں پر، غیب کی باتوں پر ایمان لانا. اور اس کے بارے میں کچھ تعریفات ہیں، وہ میں عرض کر دیتا ہوں
ایک تعریف تو یہ ہے کہ نبی کی بات کو بغیر دیکھے ہوئے، بغیر آبزرو کیے ہوئے آنکھوں سے یا کانوں سے، بغیر مشاہدے کے، صرف اس طرح اس بات پر اعتماد کرنا اور اس طرح اس بات کو پکا اور سچا جاننا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ جو بات مجھے بتا رہے ہیں یہ سچ بات ہے. تو نبی پر اعتماد کر کے، ان پہ بھروسہ کر کے، ٹرسٹ کر کے، بغیر دیکھے، بغیر سنے کسی چیز کو دل سے مان لینا، زبان سے اس کو مان لینا، اس پر ایمان لے آنا، اس کو ایمان کہتے ہیں. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ غیب پر ایمان لانا، اور غیب کیا ہے وہ میں نے عرض کر دیا. اور جب غیب قرآن کریم کے اندر آتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے، تو اس سے وہ ساری چیزیں مراد ہوتی ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے، اور عقل سے اور حواس خمسہ سے ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے، نہ کمپریہینڈ کر سکتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تقدیر ہے، دوزخ ہے، جنت ہے، فرشتے ہیں، آسمانی کتابیں ہیں، قبر ہے، قیامت ہے، پل صراط ہے. یہ ساری باتیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، صرف ہم نے، اللہ کے نبی نے ہمیں بتائیں اور ہم نے ان کی باتوں کو مانا، اس کو ایمان کہتے ہیں. تو اب میں وہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو جملہ لکھا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں. تو ایمان بالغیب کا کیا مطلب ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو باتیں اور جو ہدایات اور جو تعلیمات لے کر آئے ہیں ان سب کو دل سے یقینی طور پر ماننا، اس کو ایمان کہتے ہیں. اور اس میں یہ بات بھی ایک اہم ہے کہ ماننا یہ ایمان ہے. صرف کسی کو معلوم ہو جائے، اس کے بارے میں نالج آ جائے، وہ ایمان نہیں ہے. مثال کے طور پہ ابلیس اور شیطان کو تو پتا ہے کہ اللہ کے نبی سچے نبی ہیں، اور بہت سے کافر ابو جہل وغیرہ بھی دل میں شاید سمجھتے ہوں، یا ابو طالب کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو پتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور سچے نبی ہیں. تو پتہ ہونا تو ایک بات ہے، مگر پتہ ہونے سے وہ شخص مومن نہیں ہوتا، بلکہ پتہ ہونے کے ساتھ ساتھ دل سے اس پر ایمان لانا، ماننا، تب ایمان ہوتا ہے. تو ماننا ایک الگ چیز ہے، اور جاننا، کسی چیز کے بارے میں نالج رکھنا، یہ ایک الگ چیز ہے. تو ایمان ماننے کا نام ہے. اس کے بارے میں ایک بہت اہم بات ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ آج کے زمانے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں مسلمانوں کے اندر جو سیکولر تھاٹس کی وجہ سے یا ویسٹرن اس کی انفلوئنس کی وجہ سے وہ دین کی بہت ساری باتوں کو نہیں مانتے. اور یہ بہت خطرے کی بات ہے کہ اللہ تعالی کا دین اور اس میں جو بات ہماری تک متواتر سورس سے پہنچی ہو، یعنی پکی ٹھکی بات ہو کہ یہ جو بات میرے پاس پہنچی ہے یہ پکی بات ہے، دین کی بات ہے. میں مثال کے طور پہ قرآن کریم کی مثال دیتا ہوں کہ قرآن کریم کی ہر بات پر ایمان لانا یہ ضروری ہے. کسی ایک لفظ کا انکار کر دینا، یا کسی ایک آیت کا انکار کر دینا، یا پورا قرآن ایک شخص کہتا ہے میں مانتا ہوں، اس ایک آیت کو نہیں مانتا، تو اس سے وہ شخص کافر ہو جاتا ہے. اور یہ آج کے زمانے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور دل خون کے آنسو روتا ہے کہ جب لوگوں کو دیکھا جاتا ہے تو لوگ کھلم کھلا بہت ساری باتوں کا انکار کرتے ہیں، اور ان کے منہ سے کفریہ جملے نکل جاتے ہیں، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے منہ سے کفر نکل گیا ہے. آج کے زمانے میں یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ انسان عمل تو کرے یا نہ کرے، جو جتنی اس کو توفیق ہے وہ کرے گا، مگر کم سے کم اپنا ایمان بچا کر قبر میں پہنچ جائے. ایمان اپنا راستے میں کہیں اس کا کھو نہ جائے. اگر ایمان بچا کے قبر میں پہنچ گیا تو پھر انشاءاللہ اللہ سے خیر کی امید ہے. مگر اگر کفر پہ مر گیا اور اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کفر پہ جا رہا ہوں، تو یہ بہت خطرے کی بات ہے. تو قرآن کریم کی ہر بات کو ماننا یہ ضروری ہے. کسی ایک بات کا بھی انکار کر دینا اس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ میں کچھ مثالیں دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں کہ عام لوگ مانتے ہی نہیں. میراث کی تقسیم ہے، ہمارے ہاں بہنوں کو، بیٹیوں کو بالکل میراث میں سے، جائیداد میں سے حصہ نہیں دیا جاتا، بہت کم اللہ ماشاءاللہ دیا جاتا ہے. اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو میراث کے بارے میں کہا جائے کہ آپ بہن کو حصہ نہیں دیتے، بیٹی کو نہیں دیتے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں، ہم ایسی کوئی بات نہیں مانتے، بس جو جہیز تھا وہ ہم نے اس کو دے دیا. اب اس طرح کی کوئی بات کرنا کہ ہم میراث کو مانتے ہی نہیں، اس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے. اسی طرح پردے کا مسئلہ ہے.
کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے، ہم تو پردہ ہے ہی کچھ نہیں، ہم تو پردے کو مانتے ہی نہیں. یہ پردہ جو آج کل لوگ دوپٹہ کرتے ہیں یا برقع کرتے ہیں، یہ تو بس لوگوں کی انٹرپریٹیشن ہے. پردہ تو دل کا ہوتا ہے، دل صاف ہونا چاہیے. 4 شادیوں کی آیت ہے، لوگ مانتے ہی نہیں، کہتے ہیں ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، یہ اس زمانے میں تھی، آج ختم ہو گئی ہے، اس کی غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. جہاد کے بارے میں بہت سارے لوگ جہاد کو مانتے ہی نہیں. اور اسی طرح ہم شرعی سزائیں دیکھتے ہیں، ہاتھ کاٹنا، کوڑے مارنا، جو شرعی سزائیں ہیں، جو اسلام نے سزائیں دی ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ باربیرک سزائیں ہیں، تو یہ سزائیں ظلم ہیں، سخت ہیں، یہ ہونی نہیں چاہیے، ہم ان کو مانتے ہی نہیں. اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں. تو یہ بات عرض کرنا مقصد ہے کہ ان ساری باتوں سے آدمی کافر ہو جاتا ہے اور ان سے بچنا بہت ضروری ہے. ایک ہے عمل نہ کرنا، وہ ایک الگ چیز ہے. مثال کے طور پہ میراث کی تقسیم کی مثال لے لیتے ہیں کہ ایک شخص میراث کو حق سچ مانتا ہے، اس کو پتہ ہے یہ شریعت کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے اور یہ فرض ہے، مگر وہ میراث اس طرح تقسیم نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ میں گناہگار آدمی ہوں، بس دنیا کی محبت ہے تو میں اس طرح غلط تقسیم کر رہا ہوں، یا میں اپنی بہن کا یا بیٹی کا، اپنی بہن کا حصہ مثال کے طور پہ میں اس کو نہیں دے رہا، مگر وہ اس کو شریعت کا حکم مان رہا ہے، عمل نہیں کر رہا. تو یہ ایک الگ بات ہے. تو اس طرح تو ہم سب لوگ بہت گناہگار ہیں اور بہت کمزور ہیں. ہم بہت سارے دین کے احکام ہمت نہیں ہو سکتی ان پہ چلنے کی، تو ہم اللہ سے توفیق مانگتے ہیں کہ یا اللہ آپ توفیق دیں کہ میں اس دین کے حکم پر چلوں. یہ ایک الگ بات ہے. مگر ایک بات یہ ہے کہ آدمی اس کو دین کا حصہ مانے ہی نہ، اس کا انکار کر دے، تو یہ کفر ہے. تو کم سے کم ہم سب اپنا ایمان اس کو رینیو بھی کر لیں، کلمہ دوبارہ پڑھ لیں. میں تو بھی اکثر یہ کہتا ہوں، اور کوئی میاں بیوی ہیں تو دونوں نکاح بھی دوبارہ ایک دفعہ کر لیں، کیونکہ ان ساری باتوں کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور ڈے ٹو ڈے چیزوں میں لوگ اس طرح کی باتیں منہ سے نکال دیتے ہیں جو کفریہ جملے ہوتے ہیں. تو اس لیے اس سے بچنا بہت ضروری ہے. دین کی ہر بات کو ماننا جو اللہ نے ہمیں بتائی، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائی، دل سے ماننا، چاہے ہمارا دل لاجک اس پہ چلے یا نہ چلے، وہ میں پہلے تفصیل سے اس کو کر چکا ہوں. تو ایک یہ بات ہے، اور دوسری اس میں ایک اور بات بھی ہے، اور وہ یہ بات ہے کہ بہت سارے لوگ قرآن کی باتوں کا انکار تو نہیں کرتے، مگر ایسی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں جو بالکل غلط ہوتی ہے کہ یہ تو اس زمانے کے لیے ایک حکم تھا اور اب تو یہ نہیں ہے، اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو انشاءاللہ ساری ہم تفصیل سے اپنی ڈسکس کرتے رہیں گے. تو یہ بھی بہت خطرے کی بات ہے کہ آدمی ایسی نئی نئی انٹرپریٹیشنز کرے جو ویسی حرام اور ناجائز ہیں، جیسے ہم شروع میں عرض کر چکے ہیں کہ اپنی مرضی سے قرآن کی تفسیر بیان کرنا. تو اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے. یہ ایک بہت ضروری مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے. اس پہ کسی قسم کا کوئی سافٹ سٹانس وہ بہت خطرے کی بات ہے. اور اس میں مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات لکھی جو میں نے بات عرض کی کہ قرآن کے اور شریعت کے حکم کو اس طرح ماننا ہے جس طرح، جس شیپ میں، جس فارم میں، جس حیت میں وہ ہم تک پہنچا ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص نماز کو مانتا ہے، ایک ہے وہ نماز کو ہی نہیں مانتا، تو وہ تو سیدھی سی بات ہے. ایک آدمی نماز کو تو مانتا ہے مگر کہتا ہے کہ نماز کا مطلب یہ کہ آدمی دعا مانگ لے، اس کا دل اچھا ہو جائے، اور یا وہ نماز کو تو مانتا ہے مگر کیا رکوع کو نہیں مانتا، سجدے کو نہیں مانتا، باقی نماز کو مانتا ہے، تو اب یہ شخص بھی کافر ہے. یا ایک شخص زکوٰۃ کو تو مانتا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے، مگر وہ کہتا ہے یہ 2.5% دینا ہے، یہ اس طرح دینا، اس کو نہیں مانتا، بلکہ کہتا ہے کہ زکوٰۃ سے مراد تو یہ ہے کہ مال پاک ہو جائے، مال صاف ہو جائے، تو وہ کسی اور طریقے سے بھی ہو جائے تب بھی زکوٰۃ ہو جائے گی. تو شریعت کے الفاظ کو تو وہ رکھتا ہے، مانتا ہے، مگر اس کی حقیقت کو وہ نہیں مانتا اور اس کو تبدیل کر دیتا ہے. تو یہ چیز بھی غلط ہے اور ناجائز ہے، اور اس سے بھی بچنے کا حکم ہے جیسے میں نے عرض کر دیا. یہ تو تھی کچھ ایمان کی بحث جو اہم تھی اور یہاں پہ عرض کرنی تھی. تو ایک اللہ نے تعریف ان کی یہ فرمائی کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. پھر فرمایا وہ یقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں. یہ بھی بڑی ضروری بات ہے کہ یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھتے ہیں، بلکہ فرمایا کہ نماز کو قائم کرتے ہیں. تو نماز کو قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ نماز کو پورے فرائض، واجبات، مستحبات، سنت کے مطابق پڑھا جائے، تب نماز قائم ہوگی. اور اس میں بھی اللہ معاف کرے آج کل بہت زیادہ سستی ہے.
اور لوگ نماز تو پڑھتے رہتے ہیں. ایک تو بہت سارا طبقہ ہے جو پڑھتا ہی نہیں، اللہ ہم سب کو توفیق دے، مگر بہت سارے لوگ جو پڑھتے ہیں اور وہ غلط پڑھتے ہیں، سنت کے خلاف پڑھتے ہیں، نماز کو سیکھتے نہیں. حالانکہ ایک چھوٹی سی نماز کی کتاب ایک شخص لے لے، اس کو ایک دفعہ پورا پڑھ لے، جو مقامی کوئی اچھے عالم ہیں، کوئی مسجد کے امام صاحب ہیں، ان کو جا کے نماز کا طریقہ فزیکلی بھی دکھا دے کہ میں کھڑا ایسے ہوتا ہوں، رکوع ایسے کرتا ہوں، سجدہ ایسے کرتا ہوں، اور پڑھ کے بھی سنا دے کہ میں کوئی غلطی تو نہیں کر رہا، اس میں کوئی زیادہ دیر نہیں لگتی. مگر بہت افسوس کی بات ہے کہ اس میں بھی بہت زیادہ نیگلیجنس ہوتی ہے، اور ہماری خواتین کے اندر تو یہ چیز بہت زیادہ ہے کہ وہ نماز پڑھنے کا تو شوق ہے، نفل پڑھنے کا تو شوق ہے، مگر اس کو سیکھ کر شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق اس میں بہت کمی اور بہت سستی ہے. تو کم سے کم نماز کا درجہ تو یہ ہے کہ نماز کے فرائض وہ ہم سب کو پتا ہوں 13 فرائض ہیں، واجبات ہم سب کو پتا ہوں 14 واجبات ہیں. اگر کوئی فرض یا واجب رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی، اس کی ایک تفصیل ہے. کم سے کم یہ پتا ہو نماز کے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، اور نماز ٹوٹتی کن چیزوں سے ہے. بہت سارے لوگ ایسے کام نماز میں کر دیتے ہیں جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا، اور وہ ساری زندگی ویسی نماز پڑھتے رہتے ہیں. تو کم سے کم ان 3 چیزوں کا پتہ ہو، اور ہر کام ہمارا سنت کے مطابق ہو، رکوع، سجدہ، کھڑا ہونا، قیام کرنا، وہ سب سنت کے مطابق ہو. یہ بہت ضروری ہے، اور اس کی بہت ساری احادیث ہیں اپنی جگہ پہ ہیں کہ جو نماز غلط طریقے سے پڑھی جائے، سنت کے خلاف پڑھی جائے تو اس کا کیا حال ہے اللہ کے ہاں، اس کا کیا حال ہے. بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو بچائے. اور اس میں ایک یہ بھی بات بڑی ایک کہنے والی ہے کہ نماز ایک شخص نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے، تو اگر اس کو 2 رکعت پڑھنے میں 3 منٹ لگتے ہیں، تو اگر وہ ٹھیک نماز پڑھے گا، سنت کے مطابق سیکھ کر نماز پڑھے گا، تب بھی 3 منٹ لگیں گے. اور اگر غلط نماز پڑھے گا جیسے پہلے سے پڑھتا آ رہا ہے، تب بھی 3 منٹ لگیں گے. تو نماز سیکھ کر پڑھنا، دھیان سے پڑھنا، سنت کے مطابق پڑھنا، فرائض واجبات کی رعایت کے ساتھ پڑھنا، تب بھی وقت تو اتنا ہی لگنا ہے. تو جب ہم نے وہ کرنا ہی کرنا ہے، ایک کام کرنا، تو کیوں نہ ہم اس کو سیکھ کر کریں. اور یہی بات اس کے پہلے بھی مسائل میں چلتی ہے کہ طہارت کے مسائل، پاکی ناپاکی کے مسائل، غسل کے، وضو کے، اور اس کے بعد نماز کے مسائل. تو یہ نماز کے مسائل سیکھ کر ہمیں پڑھنی چاہیے. میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. ہمارے گھر کی ایک خاتون ہیں جو میری محرم ہیں، تو وہ 50 سال کی ماشاءاللہ نمازی ہیں، اور تہجد اور بہت عبادت اور بہت نفل کی کثرت کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو قبول فرمائے. تو میں نام نہیں لے رہا تاکہ ایک جنرل بات ہو جائے، اور اپنی گھر کی بات بتا رہا ہوں تاکہ کوئی برا نہ منائے. تو ایک دفعہ وہ گھر میں ہمارے آئی ہوئی تھی اور وہ نماز پڑھ رہی تھی، تو جلدی سے میں کمرے میں داخل ہو گیا. مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ نماز پڑھ رہی ہیں. تو ایک دم داخل ہوا تو دیکھا وہ آگے نماز پڑھ رہی تھی. تو میں واپس نکل آیا تو میری نظر ان کے دوپٹے پہ پڑی. تو بالکل باریک دوپٹہ تھا جس سے بال نظر آ رہے تھے. تو مجھے بہت دکھ ہوا، اور پھر یوں محسوس ہوا کہ یہ تو پڑھتی ہے ایسی ہے نماز. اب وہ رو رو کے دعائیں بھی مانگ رہی ہیں، نماز بھی پڑھ رہی ہیں، مگر بالکل غلط طریقے سے نماز پڑھ رہی ہیں کہ ایسا سی تھرو دوپٹہ اس میں نماز عورت کی نہیں ہوتی. تو مجھے بہت دکھ ہوا. اپنے گھر کی خواتین سے بھی میں نے ایک دفعہ بات عرض کی کہ آپ نے ان کو کیوں نہیں بتایا کہ نماز پڑھنا تو بہت اچھی بات ہے جو یہ پڑھ رہی ہیں، مگر نماز کو سنت کے مطابق پڑھنا اور ٹھیک طریقے سے پڑھنا یہ زیادہ ضروری ہے. تو یہ تو ان کو بتانا چاہیے. بہرحال وہ بات جو بھی تھی. تو یہ سب سننے والوں سے گزارش ہے کہ نماز کو ضرور پڑھا جائے، جو کہ پڑھنا ہی ہے ضرور، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، مگر اس کو سیکھ کے پڑھا جائے. تو وہ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. قائم کرنے سے کیا مراد ہے کہ وہ نماز کو سارے ان جو میں نے عرض کیا کہ ان ساری چیزوں کا دھیان رکھ کر وہ نماز کو پڑھتے ہیں. اور آگے فرمایا وہ مما رزقناہم ینفقون، اور جو چیزیں ہم نے ان کو دی ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے، ان میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. تو یہاں اس میں خرچ کرنے سے کیا مراد ہے؟ تو اس میں علماء نے یہ فرمایا ہے، اکثر علماء کی یہ رائے ہے کہ اس سے مراد جو بھی مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے وہ مراد ہے، چاہے فرض ہو، زکوٰۃ ہو، یا چاہے صدقہ ہو، یا کوئی اور نفلی صدقہ ہو، خیرات ہو، وہ سب اس میں داخل ہے. یہاں بھی وہی بات ہے زکوٰۃ کے اندر جو میں نے نماز میں عرض کی کہ زکوٰۃ کے مسائل بھی نہ ہونے کے برابر لوگ سیکھتے ہیں، اور زندگی گزر گئی. اور بہت ڈرتے ڈرتے یہ عرض کرتا ہوں کہ بہت کم لوگ، کیونکہ لوگ مسائل پوچھتے رہتے ہیں تو ایک اندازہ ہوتا رہتا ہے، چاہے دنیا دار لوگ ہوں، دیندار لوگ ہوں، کسی بھی لائن کے لوگ ہوں، قرآن کریم درس میں آنے جانے والے لوگ ہوں، وہ بالکل بنیادی باتوں سے نہیں معلوم ہوتی. اور زکوٰۃ میں تو خاص طور پہ یہ دیکھا کہ بہت کم لوگوں کو زکوٰۃ کے مسائل معلوم ہوتے ہیں. زکوٰۃ ہوتی کس پہ؟ صاحب نصاب
پہلے یہی نہیں معلوم ہوتا. یہ معلوم ہو جائے تو سال کیسے مکمل ہوگا. یہ تو اکثر لوگ، شاید مجھے زندگی میں ایک دو لوگ ملے ہوں گے جن کو شاید یہ بات پتا ہو، ورنہ جن سے میں ملا تو یہ بات تو پتہ ہی نہیں تھی کہ سال کیسے مکمل ہوتا ہے، شروع کیسے ہوتا ہے، اور زکوٰۃ دینی کب ہوتی ہے. اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے رہتے ہیں. پھر سال کیسے مکمل ہوتا ہے، پھر سال مکمل ہونے کے بعد زکوٰۃ کا اندازہ کیسے لگایا جاتا ہے، پھر مال تجارت کیا ہے، پلاٹ کیا ہے، زیور کیا ہے، کس پہ زکوٰۃ لگتی ہے، کس پہ نہیں لگتی. اچھا، اگر یہاں تک چیزیں پتہ بھی ہوں ساری کہ زکوٰۃ کیسے کیلکولیٹ کرنی ہے، سال کیسے ہے، شروع ہوتا ہے ختم ہوتا ہے، میری زکوٰۃ کی ڈیٹ کیا بنتی ہے، لوگ رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں حالانکہ رمضان کا زکوٰۃ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ پتہ بھی ہو تو پھر یہاں آ کے مسئلہ ہو جاتا ہے کہ زکوٰۃ دینی کس کو ہے. تو لوگ جا کے ایزی سینٹر میں جا کے زکوٰۃ جا کے دے آتے ہیں، جو کہ شرعی طور پہ درست نہیں ہے، وہاں پہ زکوٰۃ نہیں لگتی. تو زکوٰۃ دینی کس کو ہے، یہ بھی ایک بات ہے جو اپنی جگہ پہ، جس کا انشاءاللہ کبھی یہاں موقع ہوا تو میں عرض کر دوں گا. تو دوسری بات، جیسے میں نے نماز کے لیے عرض کی کہ نماز فرض ہے، اس کا سیکھنا بھی فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے، اس کا سیکھنا بھی فرض ہے. ایک ہے صدقہ خیرات، وہ آدمی جس مرضی کو دے، جب دے، اس کے لیے یہ ساری لمبی چوڑی شرائط نہیں ہے. مگر جو فرض زکوٰۃ ہے تو اس کا سیکھنا بھی بہت ضروری ہے. تو اس لیے یہاں پہ بھی یہ گزارش ہے کہ زکوٰۃ کے مسائل کو سیکھ کر انشاءاللہ اور پھر زکوٰۃ کو ادا کیا جائے. تو جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اس میں ایک بات ہے جو میں یہاں عرض کرتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ یہ اللہ نے ارشاد فرمایا وہ مما رزقناہم، کہ جو مال ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو کیا معلوم ہوا کہ مال اللہ کا ہی ہے، اس کے دیے ہوئے مال ہی میں سے ہم خرچ کرتے ہیں. نعوذ باللہ ہمارا کوئی احسان نہیں ہے، تو یہ اللہ کی عطا ہے، وہیں سے ہم خرچ کرتے ہیں. اور مما رزقناہم و مما رزقناہم ينفقون، اس میں یہ بھی مطلب ہے کہ ہم پورا مال جو ہم نے دیا وہ سارا خرچ مت کرو، بلکہ ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو. تو یہ بات تھی وہ مما رزقناہم ينفقون. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل ہوا ہے آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوا، وبالآخرۃ، اور قیامت کے دن پر، آخرت پر، ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں. اس کے بارے میں مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں متقین، نیک لوگ، مومن، یہ دو طرح کے تھے. ایک وہ تھے جو پہلے مشرک تھے پھر اسلام لے آئے، اور دوسرے وہ لوگ تھے جو پہلے اہل کتاب تھے، یعنی یا یہودی تھے یا عیسائی تھے، اور پھر وہ مسلمان ہو گئے. تو اس آیت میں یہ لوگ مراد ہیں جو پہلے یہودی تھے یا پہلے عیسائی تھے اور پھر مسلمان ہو گئے، کہ یہ قرآن کریم پر بھی ایمان لے آئے، اور قرآن کریم سے پہلے جو کتابیں تھیں، جیسے کوئی یہودی تھے یا کوئی عیسائی تھے، تو وہ اپنے نبی کی کتاب پر بھی ایمان لاتے تھے. تو ان کو دوہرا ثواب ملے گا کہ پہلے کتابوں کو بھی مانا، ان پر بھی ایمان لائے، اور ان پر بھی ایمان لائے جو ابھی قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اس پر بھی ایمان لائے. البتہ اس کے اندر ایک تھوڑی سی بات ہے وہ عرض کرنا ضروری ہے. اس میں بھی ایک مسکنسپشن ہے جو لوگوں کے اندر چلتی رہتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج جب قرآن کریم نازل ہو گیا تو اب جو پچھلی کتابیں اللہ تعالیٰ نے بھیجی ان کا کیا سٹیٹس ہے. تو ان کا کیا سٹیٹس ہے وہ آسان ہے کہ ہم ان کو سچ مانیں گے، اور یہ مانیں گے کہ وہ اللہ کی کتابیں تھیں جو اللہ نے پہلے نبیوں پر بھیجی، اور ان کو سچ سمجھنا یہ فرض ہے، یعنی ایمان کے لیے ضروری ہے. البتہ آج کے زمانے میں جیسے بائبل ہے، اب اس کا کیا سٹیٹس ہے تو ہم جانتے ہیں کہ اس کے اندر تبدیلی ہو گئی، بہت ساری جگہوں پہ اس کے اندر تحریف ہو گئی، تبدیلی ہو گئی، اور وہ سب کچھ غلط ہے. تو اس لیے اب ہمیں یہ ڈاؤٹ ہو جاتا ہے کہ اس میں کون سی بات درست ہے، کون سی بات غلط ہے، کون سی بات انہوں نے اپنی طرف سے ملائی ہے، کون سی بات اوریجنل تھی. تو ہم ایز اے ہول اس کتاب پر ایمان تو لاتے ہیں مگر اس پر عمل نہیں کریں گے، اور باقی کتابوں کا بھی یہی حال ہے. تو اب قرآن کریم سے پہلے جتنی کتابیں آئیں ان پر ہم ایمان لائیں گے، البتہ ان پر عمل نہیں کریں گے، وہ منسوخ ہو گئیں، نل اینڈ وائڈ ہو گئیں. اب عمل صرف قرآن کریم پر ہوگا جو ہمارے سامنے موجود ہے.
آگے یہ ارشاد فرمایا وبالآخرتی ہم یوقنون کہ قیامت کے دن آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اور بلکہ یہاں پہ فرمایا ہم یوقنون مکمل یقین رکھتے ہیں۔ ایمان تو پہلی باتوں پہ فرمایا، یہاں پہ وبالآخرتی ہم یوقنون کہ اس پہ یقین رکھتے ہیں آخرت پر۔ تو آخرت جیسے ہم سورہ فاتحہ کے اندر اس کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں، روز جزا سزا، اور وہی دن ہے جس دن ساری سزا اور جزا ہوگی اور انصاف قائم ہوگا، اور ایک مومن کے لیے سب سے بڑی امید کا دن وہی دن ہے، اور دنیا کے اندر نہ جزا پوری مل سکتی ہے نہ سزا پوری مل سکتی ہے، وہی دن ہے۔ اور یہ انسان کے ایمان کے لیے ایک بہت بڑی ایک سپورٹ ہے کہ اگر ایک شخص دین پر چلنا چاہے اور اس کو مشکل آئے تو آنکھیں بند کر کے سوچ لے کہ بس ایک دن آنے والا ہے جس دن انشاءاللہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ اس پہ مجھے ریوارڈ ملے گا، میں گناہوں سے بچ رہا ہوں۔ تو یہ ایک بہت بڑی موٹیویشن ہے اور اس کی سپورٹ ہے جس کی وجہ سے وہ دین پر چل سکتا ہے۔ اور یہ جو فرمایا یو کے نون یعنی اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں، تو یعنی یقین رکھتے ہیں صرف یہ دل سے مان لینا کہ قیامت کا دن آنا ہے، یہاں یہ مراد نہیں، بلکہ یقین رکھتے ہیں، یعنی ایسا یقین کہ گویا ایک چیز آنکھوں کے سامنے ہو اور آدمی وہ دیکھ رہا ہو، اس طرح اس پہ آخرت کے دن پر اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جو کافر ہو گئے، سواء علیہم ان کے حق میں برابر ہے، انذرتہم چاہے آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم چاہے آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ نے مہر لگا دی، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے، بڑا عذاب ہے۔ سورہ بقرہ کی جو پہلی 5 آیات تھیں ان میں تو ایمان والوں کا اور متقی لوگوں کا ذکر تھا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ اب یہ جو آگے آیات آ رہی ہیں یہ 15 آیات، ان 15 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو قرآن کو نہیں مانتے۔ پہلی 5 آیات میں تو وہ تھے جو مانتے ہیں، دین کو مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ اگلی 15 میں وہ ہیں جو ایمان نہیں لاتے، اور پھر ان میں پھر 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو کھلا نہیں مانتے اور انکار کرتے ہیں، دین کی مخالفت کرتے ہیں تو وہ کافر ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو آن دا آؤٹ سائڈ تو وہ مسلمانوں کی طرح بیہیو کرتے ہیں اور مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں اور تمہارے ساتھ ہیں، مگر ان کے دل کے اندر کفر ہے۔ اس لیے جب وہ کافروں کے پاس جاتے ہیں تو وہاں جا کے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کو تو صرف دھوکہ دینے کے لیے اور ان کی اندر کی باتیں، ان کی سیکرٹس معلوم کرنے کے لیے ہم ان سے جا کر ملتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے، اور ان کے بارے میں آگے انشاءاللہ تفصیل آ جائے گی۔ آج جو ہم 2 آیات پڑھیں گے اور پھر ہمارا اس پر درس ختم ہوگا، اس میں ان کافروں کا ذکر ہے، جبکہ جو اگلی 13 آیات ہیں ان میں منافقوں کا ذکر ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو کافر ہو گئے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس سے مراد کافر ہیں، اور کافر وہ ہوتا ہے جو ضد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، ایگو کی وجہ سے، ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے دین کو نہ مانے، اس کو صحیح بات نظر بھی آئے تب بھی وہ نہ مانے۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا جاتا ہے کہ یہ حق سچ بات قبول نہیں کر سکتے۔ اس میں یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ جب ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، کانوں پہ مہر لگا دی گئی، تو اب یہ کیسے ایمان لائیں گے؟ تو اس کی تفصیل آگے قرآن کریم کے اندر جا کے آ جائے گی۔ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ پہلے ان کے سامنے دین آیا، انہوں نے جان بوجھ کے اس سے منہ موڑ لیا، ہدایت سے منہ موڑ لیا، اپنی ضد کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنی ایگو کی وجہ سے۔ تو جب انہوں نے منہ موڑا اس کے بعد ایز اے ریزلٹ
اللہ نے سزا کے طور پہ ان کے اوپر مہر لگا دی. تو ایسا نہیں ہے کہ شروع سے ہی مہر لگی ہوئی تھی، بلکہ شروع میں مہر نہیں تھی. شروع میں ان کے سامنے دین پریزنٹ کیا گیا، انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے، تو اب اللہ نے ان کے اوپر مہر لگا دی. اس کے بارے میں یہ بات بھی عرض کرنی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو کافر ہو گئے، اور بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں. تو کفر کسے کہتے ہیں؟ تو ابھی پیچھے میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ قرآن کریم اور دین کی ہر بات پر ایمان لانا یہ فرض ہے. ایک زیر اور زبر کا بھی کوئی شخص انکار کر دے یا کسی ایک دین کے حکم کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں جو کفر کی تعریف فرمائی ہے وہ بڑی کمپریہنسو ہے. تو وہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اور پیغمبر کی اس بات کی تصدیق نہ کرنا جو قطعی طور پر دین سے ہونا معلوم ہو جائے. یعنی ایک بات کنفرم ہے کہ وہ بات شریعت کی ہے، دین کی بات ہے، ہم تک پہنچ گئی ہے اور وہ نبی نے ہمارے تک پہنچائی ہے، اور ہم اس بات کی تصدیق نہ کریں، یعنی ہم اس پر ایمان نہ لائیں، تو اس کو کفر کہا جاتا ہے. یہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر فرمائی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سے بچائے اور ہم سب کو خالص ایمان نصیب فرمائے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا انذرتہم، کہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ کو نہ ڈرائیں. تو دونوں برابر ہے. تو نبی کو نذیر کہا جاتا ہے، ڈرانے والا. یہ قرآن کریم کے اندر انبیاء کے بارے میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. اور نذیر ایسا ڈرانا کہتے ہیں جو شفقت کی وجہ سے ہو. مثال کے طور پر ایک شخص کسی کو آگ سے ڈراتا ہے، یا ہم اپنے بچے کو ڈراتے ہیں کہ وہاں جاؤ گے تو سانپ آ جائے گا، کاٹ لے گا. تو یہ جو ہم ڈرا رہے ہیں، یا ہم کسی چور یا ڈاکو سے ڈراتے ہیں یا انسان کو دھمکی دیتے ہیں، اس کو نذیر نہیں کہتے، بلکہ نذیر اس شخص کو کہتے ہیں جو ڈرائے مگر دھمکی کی طرح نہ ڈرائے، یا سانپ یا بچھو کی طرح نہ ڈرائے، بلکہ شفقت اور رحمت کی وجہ سے ڈرائے کہ اگر اس نے یہ شخص نے یہ کام نہ کیا تو بیچارہ اس کو بہت نقصان ہو جائے گا، بہت لاس میں چلا جائے گا. تو اس لیے دل کے درد سے، پیار محبت سے، خیر خواہی کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ ڈرانا، اس کو نذیر کہتے ہیں. اور قرآن کریم میں نبیوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ نذیر ہوتے ہیں، ڈرانے والے ہوتے ہیں. اچھا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے. تو یہ جب کہہ دیا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر اس پہ یہ بھی اعتراض ہو سکتا ہے کہ جب وہ ایمان ہی نہیں لائیں گے تو پھر ان کو تبلیغ کرنے کا کیا فائدہ، یا نعوذ باللہ پہلے سے ہی پتہ ہے کہ یہ کافر ہیں تو پھر اس میں ان کا کیا قصور ہے. تو اس کے بارے میں حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ صرف ان کافروں کے بارے میں ہے یہ بات، لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم تھا کہ یہ کافر ہی مریں گے. جہل ہے، ابو لہب ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ کافر ہی رہیں گے، کفر پہ ہی مریں گے. ورنہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جب وہ پہلے کافر تھے اور حضور علیہ السلام نے ان کو دعوت دی تو وہ ایمان لیا ہے، وہ مسلمان ہو گئے. تو اس سے لا یؤمنون سے مراد کہ وہ لوگ جو پکے کافر ہیں اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، یہ مراد ہے ان سے. اچھا، اس میں ایک یہ بات بھی عرض کرنی بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کی دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دیتے ہیں، آنکھوں کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے. تو اس سے علماء نے یہ لکھا ہے کہ جب آدمی دین پر نہیں چلتا یا گناہوں کی زندگی گزارتا ہے تو اس کی کچھ سزا اس کو اس دنیا میں بھی ملتی ہے. اور اس کی ایک شکل یہ ہے کہ نیکی اور نیکی کے کام کرنے کی توفیق وہ اس کے دل میں سے ختم ہو جاتی ہے، اور وہ آخرت کے حساب سے بے فکر ہو کر گناہوں میں بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، اور اس کو برائی کا احساس ہی نہیں ہوتا. اس کو نیکی اور برائی کا احساس اس کے دل سے نکل جاتا ہے،
اور یہ بہت خطرناک بات ہے، جیسے آج کل بہت زیادہ کثرت سے ہوتا ہے. اور اس میں یہ بات بھی بہت ڈرنے والی ہے کہ اگر ایک شخص بالکل دین سے گمراہ ہو چکا ہے اور غفلت کی زندگی میں جا رہا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں مرنے کی، موت کی، قبر کی، آخرت کی، تو یہ ایک بہت الارمنگ سائن ہے. اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ مہر لگ جاتی ہے، اور مہر لگنے کے بعد ایک آدمی کے اندر ایک توفیق ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ نیکی اور برائی میں ڈفرینشیٹ کرتا ہے، یا کم سے کم گناہ کو گناہ سمجھتا ہے. عمل نہ کر سکے کسی سستی کی وجہ سے، وہ ایک الگ بات ہے. یہ توفیق بھی پھر ایک سٹیج پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے. اور یہ مطلب میں اپنی طرف سے بات عرض نہیں کرتا، یہ مشہور حدیث ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک نقطہ لگ جاتا ہے، اور جب وہ توبہ کر لے تو وہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے. اگر دوسرا گناہ کر لے تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے. اسی طرح ہر گناہ کے اوپر اس کے دل پر نقطے لگتے جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور جب یہ حال ہو جاتا ہے تو وہ نہ کسی اچھی چیز کو اچھا سمجھتا ہے، نہ کسی بری چیز کو برا سمجھتا ہے. یعنی نیکی اور بری کا جو آپس میں امتیاز ہے یا اس کا فرق ہے، وہ اس کے دل میں سے اٹھ جاتا ہے. اور یہ مسند احمد اور ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث ہے، مشہور حدیث ہے. تو یہ بہت خطرے کی بات ہے کہ انسان اتنا زیادہ گمراہی کے اندر آگے چلا جائے کہ اس کو نیکی اور برائی کی توفیق ہی اس کے دل سے ختم ہو جائے. اور یہ بھی ایک انسان کو سزا دی جاتی ہے، گناہوں کی سزا جو اس دنیا میں دی جاتی ہے. اور یہ جو فرمایا کہ آنکھوں کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے، تو اس پردے سے کیا مراد ہے؟ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ جو پردہ ہے یہ اصل پردہ ہے، اور جو دلوں پر مہر ہے یہ اصل میں مہر ہوتی ہے. تو کافروں کے دلوں پر واقعی ایک مہر ہے، اور ان کی آنکھوں کے آگے واقعی ایک پردہ ہے، اور وہ ہمیں نظر نہیں آتا، مگر فرشتے اس کو دیکھتے رہتے ہیں، اور اس پردے کو دیکھ کے وہ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کافر کبھی ایمان نہیں لائے گا. اور یہ امام رازی نے اس بات کو اپنی تفسیر کبیر جلد نمبر 1 صفحہ 190 پر لکھا ہے. یہ جو میں نے امام حسن بصری رحمہ اللہ کا جو قول آپ کو نقل کر کے سنایا ہے. اور امام حسن بصری رحمہ اللہ صوفیاء کے تاج ہیں، بڑے صوفیاء میں سے ہیں. اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ تصوف اور صوفیاء یہ عین دین ہے، اور قرآن اور حدیث کا ہی دوسرا نام ہے، اور کوئی الگ سے کوئی چیز نہیں ہے. تو کیونکہ میں نے ایک صوفی کا ایک قول نقل کیا ہے، تو اب ضروری محسوس ہوتا ہے کہ اس کو حدیث سے بھی ہم اس کی سپورٹ میں کوئی بات لیں. تو الحمدللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرمائی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے امام حسن بصری نے یہ قول اپنا نقل کیا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث یہ امام بیہقی نے اپنی کتاب میں لکھی ہے، اور اس کی سند وہ ضعیف ہے. امام بیہقی نے لکھا ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مہر لگانے والا فرشتہ وہ عرش کا پایا پکڑ کے کھڑا رہتا ہے جب کوئی شخص اللہ کے حکم کے خلاف چلتا ہے اور کھلم کھلا اس کی نافرمانی کرتا، کھلم کھلا جیسے آج کل ہو رہا ہے، کھلم کھلا اس کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ کے مقابلے میں بہادر ہو جاتا ہے، گستاخ ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو پھر حکم دیتے ہیں کہ اس کے دل پر مہر لگا دو. اور پھر وہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، جس کے بعد وہ کسی حق کو قبول نہیں کر سکتا، اس کے اندر سے یہ توفیق ختم ہو جاتی ہے. آگے یہ اللہ نے جو ارشاد فرمایا سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا چاہے آپ ان کو نہ ڈرائیں. اس بارے میں حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ بات لکھی ہے، وہ میں انشاءاللہ آپ حضرات کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ اس سے تو بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ آدمی تبلیغ کرتا ہے اور اگلا نہیں مانتا یا مانتا ہے، تو اس طرح تو انسان مایوس ہو سکتا ہے کہ میں تبلیغ کر رہا ہوں، یہ میری بات نہیں مانتے. تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، اور تسلی دے کر یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ جو فرمایا کہ ان کو آپ دعوت دیں یا دعوت نہ دیں یہ برابر ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے روح المعانی میں لکھا ہے کہ اللہ نے سواء علیہم فرمایا ہے کہ ان کے لیے برابر ہے، سواء علیہ کا نہیں فرمایا کہ آپ کے لیے برابر ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کریں یا نہ کریں یہ برابر ہے، بلکہ آپ کو تبلیغ کا پورا ثواب ملے گا، آپ کو دعوت کا ثواب ملے گا. ہاں یہ ان کے لیے برابر ہے،
آپ کے لیے برابر نہیں. تو اب بھی یہ مسئلہ ہے کہ جو شخص دین کی تبلیغ کرتا ہے، دین کو صحیح طریقے سے آگے پہنچاتا ہے اخلاص کے ساتھ، سنت کے ساتھ، تو اس کو اس کی تبلیغ کا پورا ثواب ملتا ہے، پورا اجر اس کو ملتا ہے، کوئی مانے یا کوئی نہ مانے. اگر کوئی مان لیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کے نہ ماننے سے ان کے ثواب میں یا ان کی تبلیغ میں کوئی کمی وہ واقعہ نہیں ہوتی. یہ آج کا درس تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا گیا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.